السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ اسکول بس میں خوفناک آتش زدگی، سول ڈیفنس امدادی کارروائیوں میں مصروف طلبہ کو بچا لیا گیا۔ یو اے ای کے نئے قوانین، غیر ازدواجی تعلقات رکھنے والے افراد بہت سی پابندیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ دبئی کے ایسے نامعلوم مزدوروں سے ملیے جن کی شب و روز محنت معیشت کا پہیہ چلانے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ یو اے ای کے قومی دن پر بڑی آفر سے فائدہ اٹھائیں، 5000 خوش نصیب صارفین میں شامل ہو کر ہزاروں درہم جیتنے کا موقع پائیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی تازہ صورتحال، صرف 68 نئے کیسز رپورٹ، کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ کرونا کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر یو اے ای نے 7 ممالک کے مسافروں پر سفری پابندی عائد کر دی۔ یو اے ای کا ٹیکنالوجی کی دنیا میں تاریخی اقدام، ڈرائیور کے بغیر 100% الیکٹرک کار متعارف کروا دی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی تازہ صورتحال، صرف 68 نئے کیسز رپورٹ، کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے ہفتے کو جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے صرف 68 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 98 رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ مملکت میں کیے جانے والے 2,94,480 نئے PCR ٹیسٹ کے نتیجے میں یہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد مملکت میں اب تک 100.2 ملین سے زائد کرونا PCR ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ دبئی کے ایسے نامعلوم مزدوروں سے ملیے جن کی شب و روز محنت معیشت کا پہیہ چلانے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے بزنس ہب ڈیرا میں بہت سے طبقہ فکر کے لوگ آباد ہیں۔ لاجسٹیکل فورس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، حتیٰ کہ یہ صبح سے شام تک معیشت کا پہیہ رواں دواں رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ افراد ڈیرا میں بزنس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، جن کو ریڑھی کھینچنے والا کہا جاتا ہے۔ صبح کے جیسے ہی 8 بجتے ہیں، انڈین سب کانٹیننٹ کے لباس کرتا پاجامہ میں ملبوس بہت سے افراد چائے کی چسکی لگاتے ڈیرا مارکیٹ میں ریڑھی کھینچنے کے کام کے لیے مزدوری کے منتظر ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اس پیشے میں نئے ہیں، جبکہ زیادہ تر 70 کی دہائی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق بھارت، پاکستان، افغانستان اور ہے، جو لوکل بزنس میں ایک اہم مگر نامعلوم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان ہزاروں میں سے ایک پاکستان کے علاقے آزاد کشمیر کے رہائشی عبدالخالق ہیں، جو 80 کی دہائی میں دبئی آئے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ یو اے ای آئے تو ان کی عمر صرف 15 سال تھی۔ اسکول بس میں خوفناک آتش زدگی، سول ڈیفنس امدادی کارروائیوں میں مصروف طلبہ کو بچا لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی سول ڈیفنس کو دوپہر 12:53 پر فائنینشل سینٹر اسٹریٹ میں دبئی مال کے مترادف اسکول بس میں آتش زدگی کی کال موصول ہوئی، جس پر فائر فائٹرز کی ٹیم نے فوری رد عمل دیا۔ بتایا گیا ہے کہ سول ڈیفنس نے کال موصول ہونے کے 4 منٹ کے اندر رسپونڈ کر دیا۔ بروقت کارروائی کی وجہ سے کسی زخمی یا ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اسکول بس میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، جس کے بعد بس کو متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا، جو بس میں آگ لگنے کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے۔ یو اے ای کے نئے قوانین، غیر ازدواجی تعلقات رکھنے والے افراد بہت سی پابندیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ تفصیلات کے مطابق گورنمنٹ میڈیا آفس نے ہفتے کو جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ مملکت میں ایک نیا اور پہلے سے بہتر فیڈرل جرم اور سزا کا قانون لاگو کیا جا رہا ہے، جس سے مستقبل میں بہتری اور قانون سازی میں مدد ملے گی۔ نئے قوانین خواتین اور گھریلو ملازمین کو تحفظ، طاقت اور پبلک سیفٹی اور سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ غیر ازدواجی تعلقات میں بھی آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔
یہ قانون آئندہ سال 2 جنوری سے مکمل لاگو ہو جائے گا۔ UAE کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان نے مملکت کے قانونی سسٹم میں بہتری کے لیے بہت سی ریفارمز کی منظوری دی ہے، جس کا مقصد اکانومی کو مضبوط کرنا، سرمایہ کاری اور کمرشل مواقع پیدا کرنا ہے۔ نئے قانون میں قانون سازی کے مختلف حصوں میں تبدیلی کی گئی ہے، جس میں عوام کے لیے نئے جرائم کی سزائیں اور سماجی رویوں کے خلاف قانون سازی شامل ہے۔ UAE کے قومی دن پر بڑی آفر سے فائدہ اٹھائیں، 5000 خوش نصیب صارفین میں شامل ہو کر ہزاروں درہم جیتنے کا موقع پائیں۔ تفصیلات کے مطابق UAE نے 50ویں قومی دن کو منانے کی تیاری مکمل کر لی ہے، جس کے تحت شاندار آتش بازی کے مظاہرے، پرفارمنسز اور انٹرٹینمنٹ شوز مملکت بھر میں منعقد کیے جائیں گے۔ UAE کی گولڈن جوبلی کو اس سال بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے۔ سرکاری محکموں کے علاوہ بہت سے نجی محکمے بھی ان تقریبات میں شریک ہیں۔ کارفور کو UAE میں ماجد الفتیم آپریٹ کر UAE کے سب سے بڑے ریٹیلر نے قومی دن کی مہم 22 نومبر سے شروع کر رکھی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے آئس کریم ٹرکس 2 سے 4 دسمبر کو شارجہ، دبئی، ابوظہبی اور عجمان میں مفت آئس کریم تقسیم کریں گے۔ ونیلا، اسٹرابری، چاکلیٹ اور پستہ فلیور اماراتی جھنڈے کے رنگوں کی نمائندگی کریں گے۔ کورونا کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر UAE نے 7 ممالک کے مسافروں پر سفری پابندی عائد کر دی۔ تفصیلات کے مطابق UAE نے نئے کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد 7 افریقی ممالک پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جنرل سول ایویشن اتھارٹی اور نیشنل اتھارٹی برائے ایمرجنسی کرائسس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ساؤتھ افریقہ، نمیبیا، لیسوتھو، اسواٹینی، زمبابوے، بوٹسوانا اور موزمبیق سے آنے والے مسافروں اور ٹرانزٹ پروازوں کے بھی مملکت میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ نئی سفری پابندی کا اطلاق 29 نومبر سے ہوگا۔ ایسے مسافر جو گزشتہ 14 روز کے دوران ان ممالک کا دورہ کر چکے ہیں یا ان ممالک میں مقیم ہیں، وہ بھی UAE میں داخل نہیں ہو سکیں گے، تاہم UAE سے ٹرانزٹ پروازیں ان ممالک میں جاتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ گولڈن ویزا رکھنے والے سفارتکار اور UAE شہری اس پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ UAE کا ٹیکنالوجی کی دنیا میں تاریخی اقدام، ڈرائیور کے بغیر 100% الیکٹرک کار متعارف کروا دی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے ممبر اور خلیفہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین شیخ حمید بن زید ال نہیان نے خلیفہ یونیورسٹی کی جانب سے UAE کی پہلی ڈرائیور لیس 100% الیکٹرک کار کا افتتاح کیا ہے۔ 12 نشستوں پر مشتمل یہ کار طلبہ اور اسٹاف کو ساس النخل کیمپس کے اطراف ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرے گی۔ انہوں نے اس کے علاوہ UAE کی ٹیلی کمیونیکیشن اور ڈیجیٹل گورنمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی TDRA کے تحت خلیفہ یونیورسٹی اتصالات اور PTUK کی جانب سے ایمریٹس IT انوویشن سینٹر EBTIC کے ساتھ 170 ملین درہم کے معاہدے پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔